بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس رب کا کلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس رب کی بات کیسے بدلی جا سکتی ہے، یا اس رب کے کلام کو کیسے محو کیا جا سکتا ہے جس رب نے خود اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے، اور اس جیسے ہزاروں لعین مردود دنیا میں پیدا ہو جائیں، لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں، لیکن پھر بھی اس رب کے کلام کا ایک نقطہ، ایک زبر کم نہیں کر سکتے، محو نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اس رب کا کلام ہے جو رب اس کائنات کا ہی نہیں، اس جیسی نہ جانے کتنی کائنات کا مالک ہے، جو شجر و حجر کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، جو چاند و سورج کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، جو سمندر و پہاڑ کا مالک ہے، جو پرند اور چرند کا مالک ہے، اور انسان و جنات کا مالک ہے۔ اس رب کے کلام کو ایک شخص جو عقل سے اندھا اور بہرا ہے، جو مردود و لعین ہے، وہ یہ کہے کہ اس رب کا کلام، جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، اس رب کے کلام کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اس کو اس سے نکال دینا چاہیے، اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی تعلیمات کو بغور پڑھے، اپنی بدنیتی کا اور اپنی شرارت کا عینک نکال کر پڑھے، تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی تعلیمات میں سیلف ڈیفینس کے لیے قتال جائز ہے، خود کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، سیلف ڈیفینس کرنا جائز ہے، اور یہ پوری دنیا کا قانون کہتا ہے کہ آپ سیلف ڈیفینس کیجئے۔ سیلف ڈیفینس کرنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ کو اگر کوئی قتل کر رہا ہے، آپ کو کوئی مار رہا ہے، تو آپ کو جواباً اس سے جنگ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو آپ کو مار دے گا۔ وہ سب سے زیادہ ظلم تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غزوات پیش آئے، وہ کن کن مواقع پر پیش آئے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ کہ ایک شخص کو اس کے ہی شہر سے نکال دیا گیا، اور وہ شخص خاموشی کے ساتھ اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے شہر کا آدمی اس شہر میں لڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو انسان ایسے شخص سے جنگ نہ کرے تو کیا کرے؟ تو قرآن مقدس کی جتنی بھی آیتیں ہیں، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا، اس کے آگے اور پیچھے کی باتوں کو دیکھنا پڑے گا، جب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیش کرنے سے بات مکمل طور پر واضح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس جیسے لعین اور مردود شخص نے جو حرکت کی ہے، اس نے اپنی جاہلیت کا ثبوت دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب العزت سے جو بغاوت کرتا ہے نا، وہ رب العالمین ہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو اپنے مالک سے بغاوت کرے، مالک پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیا۔ آپ نے بہت سارے مشاہدات دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، قرآن مقدس کی تلاوت کی ہوگی۔ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ نہ اسے زمین ملی نہ آسماں ملی، ان دونوں کے بیچ میں وہ لٹکا ہوا ہے۔ کہتا تھا نا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ رب العالمین نے نہ اس کو زمین دی اور نہ اس کو آسمان دیا۔ اسی طریقے سے اس ملعون کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس کی حیاتی قبر کو توڑ دیا گیا، اس کے اپنے گھر کے لوگ، اس کے مسلک کے لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ایک بہترین نعمت اولاد ہے، اللہ رب العزت کی بہترین نعمت بیوی ہے،
اللہ رب العزت کی جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ والدین ہیں، ان سب نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، ان سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس کے دوستوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بھائیوں نے، اس کی ماں نے، اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس سے بڑی رسوائی اور ذلت کیا ہوگی کہ اس کا خون اس سے جدا ہو گیا۔ یہ ذلت و رسوائی تو ہے، اور آخر میں آ کر کے وہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا، پھر بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے چار کچھ ایسے لوگ ہوں جو مجھے قبرستان تک پہنچا دے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر اس نے توبہ نہیں کی، اس نے تجدید ایمان نہ کیا، تو اس کو اس روئے زمین پر کہیں قبر بھی نہیں ملے گی۔ اور ایسے ملعونوں کے ساتھ، مردودوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس کو آن پکڑا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ہاروں گا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ سب اس کی چوچلے بازیاں ہیں۔ اگر وہ خودکشی بھی کر لے تو اس کے اوپر کسی کو غم کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ملعونوں کا، ایسے مردودوں کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کے اوپر بہت سارے بڑے بڑے سورما آئے اور وہ چلے گئے۔ قرآن مقدس آج بھی 15ویں صدی میں مکمل محفوظ ہے۔ قرآن مقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا کی کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے محفوظ کتاب ہے۔ اس کا نہ زبر کم ہوا، نہ زیر کم ہوا، نہ اس کا کوئی ایک حرف کم کر سکا ہے، نہ کل قیامت تک کم کر سکے گا۔ تو اس لیے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جیسے ملعونوں کو سزا اللہ رب العزت خود دے گا۔ ان جیسے ملعونوں کو اللہ رب العزت خود نشان عبرت بنائے گا۔ جو اللہ سے جنگ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے اپنے دوست، احباب، اعزاء، اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں جہاد کا اصل مقصد کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور جہاد کسے کہتے ہیں، ان تمام باتوں کا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔